الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شكر درگاہ رب العلا وحدہ لا شریک لہ محمد آل محمد تحفۃ الورود برتن بسم اللہ کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید یعنی یا مدارس سورلی دوسری آیت کی جس کو آیت تمام گاملہ من جملہ یعنی ہر حکم کا عمل کیا توفیق شرد اسلام ابتدائی اسلام ہے. ابتدائی اسلام اس سے پہلے اس سورہ کی ابتدا آیت کو آپ دیکھیں: یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ابتدائے خلقت انسانیت ہے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ابتدائے اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ابتدائے خلقت انسانیت. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، ارادہ کر لیا رب کائنات نے: کنت کنزا مخفیا فعلت او فاحببت ان اغفر فخلقت خلقا. رب کی چاہت ہو رہی ہے، مجھے پہچانوایا جائے. رب فرما رہا ہے: ان اغرفا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، چاہتا ہوں میری ذات دنیا کے چپا چپا کونا ارض و سما میں میری توحید اور میری وحدانیت کا اعلان ہو جائے. ڈائریکٹ آپ پہ آیت نظر کر لیتا نا، آپ پہ آیت اتار لیتا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں اتارا آپ پہ آیت؟ آپ اسی سے بات کر لیتے. تو رب نے ابتدا میں فرمایا میری معرفت ہو جائے، میری معرفت ہو جائے. کہیں یہ جملہ رہ نہ جاؤں، میں ایک جملہ عرض کروں. ایک حدیث ہے
ایک حدیث اللہ کے رسول نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا یا علی واللہ ما عرف اللہ، اللہ کی قسم کسی نے رب کو آج تک نہیں پہچانا الا انا وانت، سوائے میرے اور آپ کے کسی نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اسی لیے اوراد صبحیہ کے بعد ان اولیاء کرام نے آپ اور میرے لیے بہترین عجز و انکساری کے اقرار کا کئی جملے دیے ہیں۔ سبحانک ما عرفنا حق مالک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب کو پہچان لیا۔ امیر کبیر نے قیامت تک کے اپنے چاہنے والوں کو تحفظ دے کے چلے گئے، کہاں پہچانا تم نے؟ اقرار کر لو، سبحانک ما عرفنا، سبحانک ما عرفنا حق معرفت۔ رب تیری معرفت کا حق ہوا کس کو ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سبحانک ما ذکرنا حق ذکر یسبح للہ ما فی السماوات۔ آپ 24 گھنٹے لٹ پٹ ہو جائے فرش پہ، آپ کا ماتھا اور آپ کا چہرہ زمین پہ آپ رگڑ رگڑ کے اللہ کے تسبیح بیان کرے، صبح جب اٹھتے ہیں تو کہنا پڑے گا سبحانک ما ذکرنا حق ذکر۔ کس نے کہا؟ امیر کبیر۔ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ای آلاء ربکما تکذبان، سبحانک ما شکرنا حق شکر۔ رب عمر بھر تیرے شکر میں ہم گزارے زندگی کو، شکر کا حق ادا کیا۔ 2 نفل نماز حسن شاہ پڑھ کے سینہ تان کے چلتا ہے، میں نے بڑی عبادت کی ہے۔ سبحانک ما عبدنا حق عبادت، کیا عبادت کی تو نے؟ ابھی تو حق ہی ادا نہیں ہوا۔ اورات تو پڑھتے ہیں، مل کے چیخ کے پڑھتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو سمجھا کرو تو خدا کی قسم رب کائنات اور پورے دین سمجھ میں آ جائے۔ اوراد فتحیہ کا جملہ لفظ ذو معنی ہے، تو ڈگر سے ہٹ رہا اور اب چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوا جائے، میری پہچان میرے معرفت، لوگ مجھے جان دیں۔ تو محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے قیامت تک کے لیے یاد آئی، علی معرف اللہ الا انا وانت، میرے اور آپ کے علاوہ آج تک رب کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، صرف یہ نہیں مگر مجھے ابھی تک کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، صرف محمد ابن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کہنے کے حد تک میری حقیقت کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ ہم تو 2 سنت بھی نہیں پڑھیں گے، 2 سنت پڑھ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا۔ محمد مصطفیٰ خود فرما رہا ہے مجھے اللہ اور علی تیرے علاوہ کسی نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ وما عرف الا اللہ وانا، علی آج تک تجھے بھی کسی نے پہچانا نہیں ہے سوائے اللہ کے ہو، سوائے اللہ کے ہو میرے۔ آئی سمجھ میں؟ آج اگر یہی جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا اور دین سمجھ گیا، جس رب کو محمد اور علی کے علاوہ کسی نے نہ سمجھا ہے نہ اس کی پہچان ہوا ہے، رب کی تک رسائی کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اتنا ظلم ہے۔ جس ہستی کو اللہ اور علی کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کے سب کو کھلواڑ بنا۔ جس علی کی ذات کو اللہ اور محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس علی کی بولی لگ رہی ہے۔ یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں ہے، ان 3 ہستیوں پہ بحث مت کرو۔ اللہ نے جو کہا سمجھ لو، یقین کر لو، ایمان لاؤ۔ محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا اس پہ چل پڑو، علی مرتضیٰ نے جو دیا اس پہ عمل کرو۔ چوت چرا کی گنجائش نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کامل ہے، ان کا علم بھی کامل ہے، آپ اور میرا ذہن قاصر ہے۔ یہ فلسفہ کا اصول ہے، قاصر کے ذریعے کامل کی متلاشی ناممکن ہے۔ یہ پہلے کلیہ ہے، اصول ہے، قاصر کے ذریعے کسی کامل کی متلاشی ناممکن ہے۔ واقعی دیکھا جائے تو کسی نے پہچانا ہی
کہا جی سلونی ام تحفظونی، پوچھے معاذ اللہ علی نے یہ نہیں کہا میرے مر جانے سے پہلے، نہیں، گم ہو جانے سے پہلے، فقط تفت کہتے ہیں تمہارے سامنے سے ہٹ جانے سے پہلے پوچھ لو کیسے پہچانا، بتاؤ جی میرے جسم پہ کتنے بال ہے، کیا بال ہے، فرما دیا طائف میں جا کے غور ہو تو میں اس آبشار سے تمہارے لیے میں روشنی پیدا کروں، پن بجلی کر، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو جا، بس اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کروں، اس سے زیادہ میں کوئی بات کروں۔ تو ابتدا ہے اذہان، اسی لیے ابتدائے انسانیت انی جاعل فی الارض، کیا کہا، کس سے مشورہ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں فرشتہ ہی نہیں ہوں، ہم اتنا کمال سمجھتے ہیں نا کہ میں فرشتہ ہی نہیں ہوں، جیسے دوست تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے، اتا چلو نہیں یفسد فیہا، آپ ان کو خلیفہ بناؤ گے رب، ان کی سازش میں فتنہ و فساد ہے، جھگڑا ہے، خون ریزی ہے، ہم لوگ خون ریزی، جھگڑا، فتنہ فساد کو عبادت کا درجہ دیتا ہے جو کہ رب اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ جس فتنہ فساد کو، جس جھگڑے کو، جس اختلافات کو نہ ختم ہونے والے بحث و مناظرے کو رب لعنت بھیجتا ہے ان پہ، اس وقت فرشتوں نے بھی کہا میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، فتنہ فساد کرو گے، خون بہاؤ گے، ہم تو کہتے ہیں خون بہانا تو عبادت ہے جی، اس کو لٹا دو جی، اس کو مار دو جی، اس کو مرا دو جی۔ اسلام ایون کوئی ہندو یہودی بت پرستی کو بھی بلا وجہ مارنا حرام کرا دیتا ہے، ان کے لیے تحفظ اسلام مسلمانوں کے ذمے، ان کے گردن پہ واجب ہے۔ اس کے بعد ملت نور بخشی، تم تصوف کے دامن سے وابستہ ہونا، صفائے قلبی کا کیا نام ہے، کسی کے بارے میں بغض و حسد کا تصور آنا، سارے کے سارے راتوں رات جاگے ہوئے اعمال کی بدلان کے لیے کافی ہے، وہ اعمال باطل ہو جائے، کسی کے خلاف سوچنا، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نور بخشی ہوں، میں تصوفی ہوں، ہے نا، یہ کہتے ہو نا، گالی دے میں نور بخشی ہوں جی، یا غیبت کرے میں نور بخشی ہوں جی، الزام لگا دے میں نور بخشی ہوں جی، بہتان لگا دے میں تصوف کے علمبردار ہوں جی، کہیں کا تصوفی، کہیں کا نور بخشی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور 12 ائمہ میں سے کسی نے کسی پہ ایک تھپڑ رسد کیا ہو، کسی پہ گرم گروش کیا ہو، کسی پہ الزام لگایا ہو تو ثابت کرے، وہ ہندوؤں کو بھی بخش دیتے، ہم اپنوں کو بھی نہ بخشتے۔ مجھ سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے جی؟ صبح سے شام تک غیبت الزام تلاشی میں ہم ابتلا رہتا ہے، فقہ احمد کیا کہتا ہے؟ ينبغي أن يحفظ لسانه من الغيبة والكذب والابتلاء والبهتان والعين من غير المحارم۔ اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لو، اگر یہ 5 چیزیں تم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے تو خدا کی قسم اس کا پہاڑ جیسے آسمان تک پہنچی ہوئی عبادت ہو جو خالص عبادت ہو، ان میں سے ایک آپ سے ادا ہوگا، وہ دڑم جائے گا، اللہ اسے چھین لے گا۔ میں تو خوش ہوں کہ آج رات بھر میں نے تہجد پڑھی، نماز پڑھی جی، صبح سے شام تک میں نے اللہ کا ذکر بیان کیا ہوا ہے جی، پھر اس کے بعد اسی مسجد کے باہر نکلے گا اور وہ خودو یہ دعا خودو میں الزام ہو گیا نا، اور وہ کوئی عدل پھر جو غیبت ہو گیا نا۔ اگر کہتے ہیں ان یحفظ لسانہ من الغیبۃ والکذب والابتلاء والبہتان والعین من غیر المحارم، یہ 5 چیزیں یاد رکھو مسلمانوں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھو، میرے مرشد اقدس سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے تمہارے بظاہر روزے سے کیا فائدہ، زبان تمہاری چل پڑی، تم نے بولے سے بھی اگر ایک دفعہ جھوٹ بولا تمہارا توبہ ٹوٹ جائے گا، جھوٹ بولا توبہ ٹوٹ جائے گا، سارے کی اعمال اللہ چھین لے گا تم سے۔ تم خوش ہے، میں بہت میں نے وظیفہ پڑھا ہے جی، بہت میں نے تسبیح اذکار بیان کیا ہے جی، بہت میں نے تلاوت کیا ہے، میں نے بہت نماز پڑھی ہے، کیا فائدہ تیرے اعمال، کسی دوسرے مسلمان کی عزت تیرے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے نا۔ ایک جھوٹ سے پورے سارے اعمال تمہارا جو ہے وہ حبت مانے منڈیو کھیل کے بھی اور بچی اس کو پر حبت دے الزام غیبت سے، پھر ان سب کی تشریح
وقت نہیں میرے پاس، غیبت سے، الزام سے، جو نہ بات اس نے کہی ہے نہ وہ کام اس نے کیا ہوگا، لیکن آپ کسی کے سامنے کوئی ویس بھی اور کوئی وجہ بھی اس کو کہتے الزام، وقتان زنا اور لواطت کے الزام لگانا، اس کو وقتان، اس سے انسان کے اعمال خبت ہو۔ جمعہ آ رہا ہے، لڑکی دیکھ لے تو آپ آنکھیں پاڑ کے دیکھ لیں اس سے، کیا فائدہ حضور، کیا فائدہ؟ ان عینیہم غیر المحارم، تمہارے آنکھیں نامحرم سے بچا کر۔ یہ 5 چیزیں ہیں گارنٹی کے ساتھ۔ گناہ کبائر 65 ہے، ان 65 میں سے یہ 5 آپ یاد رکھ لو۔ اگر انسان کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے تو کبھی خوش نہیں رہنا، مطمئن نہیں رہنا، میں نے بڑی عمل کیا ہے، بہت عمل کیا ہے، بڑا تسبیح پڑھا ہے، بڑی تلاوت کی ہے، بڑا صدقہ دیا ہے، وہ سارا چھین لے گا اللہ تم سے، وہ سارے اعمال کا نتیجہ چھین۔ هذه اکبر القبائح، تمام برائیوں میں سے بدترین برائیاں ہیں یہ 5۔ آیت کے حق پتہ نہیں تو فرشتوں نے کہا کیوں بناتے ہو؟ نحن نسبح بحمدک، تسبیح کے لیے ہم ہیں، تقدیس کے لیے ہم ہیں۔ خدا کی قسم اور رب کو پسند نہیں آیا، فرشتوں کی عبادت کا اقرار ہی پسند نہیں آیا، دکھلاوا ہوا۔ فقہ احمد کا فیصلہ ہے جو بھی اعمال دکھاوا کے لیے کرے گا، دکھانے کے لیے کرے گا، قیامت کے دن اس شخص سے سارے محشر کے لوگ بھاگیں گے چونکہ اس سے مردار کی بواری ہوگی۔ یہ فقہ احمد کا فیصلہ ہے۔ ابن آدم مارا تھا، میں کچھ اور کہیں اور کس طرف سے جانا چاہ رہا تھا، بیچ میں ایک الفاظ نے مجھے میرے موضوع کہیں اور لکھ دیا۔ تو مسلمانوں یہ ہے حقیقت انسانی۔ پھر رسول نے کہا تھا نا ہم تسبیح پڑھیں، تسبیح کے ہم ہیں، نہ ہم نسبح وبحمدک ونقدس لک، ہم تقدیس، ہم تسبیح، ہم تسبیح۔ میں اللہ کو نہیں پسند، میں عالم ہوں جی، میں عابد ہوں جی، میں زاہد ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، میں فسقہ ہوں جی، میں اس پہ ہوں جی، میں فرش پہ ہوں جی، میں چوتھے آسمان پہ ہوں جی، میں ملک کے ساتھ گھومتا ہوں جی، لفظ میں اللہ کو نہیں پسند۔ یقین کر لو لفظ میں استعمال کرنے والا اندر سے غالب ہوتا ہے۔ وگرنہ امام غزالی نے کہا تھا طریقت کا معنی ہی چھپانا، جو دکھاتا ہے وہ اسے طریقت نہیں کہتا، اس کا معنی ہی چھپانا۔ کوئی مجھ سے کہے گا بھائی اوہ بڑا بزرگ ہے، میں کہاں ہوں؟ ہاں میں ہوں جی، خدا کی قسم میں اندر سے غالب۔ انکار کرے گا، چھپائے گا، وَيَتَرَشَّقُ أَنَاهُ بِمَا، ہاں البتہ جس برتن میں دودھ ہے تو دودھ، پانی ہے تو پانی، تیل ہے تو تیل، آپ اس کو ہلائے گا تو اندر جو مجھے باہر آئے گا۔ اس لیے امام غزالی نے کہا اگر چھلک کے نظر آئے تو بیچارہ نہیں، اگر دکھلا کے بتا دے تو چلا گیا، خالی ہو گیا۔ دوسرا میں نے آپ کو تعلیم دی، ایک پہلے دیا ایک دوسرے دیا، آپ کیا کرو، بہت آسان طریقہ، کسی کو کھنگالنے کا، پہچوانے کا آسان طریقہ۔ کوئی کہے جی آپ جی دیکھو میں ہتھیلی پہ آپ کو دکھاتا ہوں، وہیں سے بات جانا، آپ کو نظر آئے وہ چھپا لیں تو چمٹ جانا، دیا نا 2 اصول میں نے آپ کو دیا نا، آج کو پتہ یاد کرنے کا 2 اصول۔ فرشتوں نے کہا تسبیح ہم پڑھتے ہیں، رب کائنات جلال میں آیا تو کیا پڑھتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان پہ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، سبھی میرا تسبیح پڑھ رہا ہو، کوئی محدود نہیں ہے۔ اگر میں استغفر اللہ پڑھ کے بڑا خوش ہوں تو نہ ہونا یہ درخت اور یہ بار بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، تم سے تو اچھا ہو گیا نا، تم سے تو بہت اچھا ہو گیا، نہ وہ اعلان کرتا ہے، نہ وہ بتاتا ہے، نہ وہ دکھلاتا ہے، چپکے سے رب کائنات کی طرف تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ درخت بھی، یہ سبزہ بھی، یہ چارہ بھی۔ اب 4 چیز، الملک القدوس عزیز حکیم، 4، الملک ہے، مالک ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، قدوس ہے۔ نیچے وہ الذی بعث فی الامین، 4 حکم رسول کی، 4 کام رسول کی۔ آپ گھبرائے نہیں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلے کلمات میں 4 چیزیں اللہ نے بیان کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کیوں بیان کرتا ہے؟ الملک، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، مالک کی مرضی ہے غلام کو بیچ ڈالے، گرا دے جو چاہے کر، اس لیے پڑھے گا تسبیح۔
الملک القدوس ہے، تقدیس والی ذات ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اس لیے کہ رسول کیا کرے گا؟ ابتدائی اسلام ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا وہ اپنی اللہ کی نشانیوں کو آپ تک بیان کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے گا، آپ کو پاک کرے گا، سب کو نہیں، جس کو توفیق ہو۔ ورنہ ابو جہل اور ابو لہب کی بات ہو چکا ہو۔ اللہ نے ان سے توفیقات سلب کر رکھی، اس لیے ہمیشہ دعا کرے بعد از نماز کہ اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا کرے۔ توفیق ہی نہ دے تو ابو لہب اور ابو جہل جیسے ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ میرا رسول معلم ہے، ان پڑھ نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے بہت بڑی ایک بات کہی، رسول ان پڑھ نہیں ہے، انا لیس بقارئ، اس پہ الزام ہے میرے رسول پہ۔ میرا رسول عالم ہے، میرا رسول معلم ہے، استاد کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ استاد نہیں ہوتا۔ آئی سمجھتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرے گا۔ یہ مودۃ القربیٰ کو آپ دیکھیں، آیات کیا چیز ہے؟ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی اللہ کی آیت ہے، کعبہ بھی اللہ کی آیت ہے، زمزم بھی اللہ کی آیت ہے، حجر اسود بھی اللہ کی آیت ہے۔ اللہ نے گیا میں ایک جملہ پہنچا کے گفتگو اختتام کی۔ مودۃ القربیٰ کی حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ، کوئی ہے تب دیکھ لینا، لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ نشانیاں دے کے بھیجی۔ بس آخر جملہ ہے، محمد مصطفیٰ فرما رہا ہوتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی نشانی ساتھ بھیجی۔ پھر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا، اشارہ کر کے صحابہ کرام کے سامنے اشارہ کر کے آپ فرما رہا ہوتا ہے، وَهَذَا عَلِيٌّ آیَاتُ رَبِّی، میرے لیے یہ علی اللہ نے اپنی نشانی بنا کے دیا۔ اس نشانی کا ہم کلمہ اذان ہر وقت اس کے ادا کریں۔ اللہ کی نشانی کیا ہے کا بیان۔ رب العلا آج یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ کو بخش دے۔